بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الفرح بسمۃ القلب المؤمن وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نمبر 168 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 133 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں جنود عقل و جہل میں سے نشاط و کسل کے بارے میں مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد بیان کیے گئے۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے فرح اور حزن کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ مفہوم شناسی، متعلقہ مسائل، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جہاں حدیث جنود عقل و جہل میں تفصیل کے ساتھ عقل و جہل کے لشکروں کو بیان فرمایا، عقل کے لشکروں میں سے فرح اور یہ حالت و نادانی کے لشکروں میں سے حزن کو بیان کیا ہے، تو یہ دونوں صفتیں جنود عقل و جہل کی آئینہ دار کیفیات ہیں۔ دل کی دنیا میں دو بادشاہ بستے ہیں، ایک کا نام فرح ہے جو تبسم و شادمانی کا پیغام لاتا ہے، اور دوسرا حزن ہے جو ندامت و تفکر کا چراغ جلاتا ہے۔ یہ دونوں انسان کے باطن میں عقل و جہل کے لشکروں کی مانند آمنے سامنے صف بستہ کھڑے ہیں۔ ایک نور کا سپاہی ہے، دوسرا ظلمت کا سایہ ہے۔ سب سے پہلے ان کا معنی اور مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ فرح عربی میں اس کیفیت کو کہتے ہیں جو روح کو وسعت اور دل کو انشراح عطا کرے، جبکہ حزن اس حال کو کہا جاتا ہے جو سینے پر بوجھ بنے، مگر کبھی یہی بوجھ انسان کو حقیقت کے گہرائیوں میں اتار دیتا ہے۔ اصطلاحی حوالے سے علماء اخلاق نے فرمایا، اگر فرح خدا کی نعمت پر شکر کے جام سے پیدا ہو تو وہ عقل کا سپاہی ہے، اگر وہ غرور و تکبر سے ابھرے تو جہل کا سپاہی بن جاتا ہے۔ اس طرح حزن اگر توبہ، معرفت اور فکر آخرت سے جنم لے تو وہ روح کی بیداری ہے، لیکن اگر وہ مایوسی اور یأس کی صورت اختیار کر لے تو وہ نفس کی بیماری ہے۔ یہاں تک قرآنی اور روایی شواہد کا تعلق ہے تو قرآن کریم نے بارہا دل کے اس توازن کی تصویر کھینچی ہے۔ فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، آل عمران 170۔ وہ اپنے رب کے فضل پر مسرور ہیں۔ یہ فرح ایمانی ہے جو جنت کے باسیوں کے چہروں پر نور بن کر چمکتا ہے۔ دوسری جانب فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس 62۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں مراد وہ دل ہے جو ایمان کی پناہ میں اطمینان پا چکا۔ نیز اہل جنت کی زبان پر یہ نغمہ جاری ہے، الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، فاطر 34، یعنی شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ حزن اگر خدا کی راہ میں ہے تو نور ہے، اگر دنیا کے زوال پر ہے تو غبار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں روایت ہے، کان رسول اللہ دائم الفکر طویل الصمت لا یتکلم فی غیر حاجہ، آپ اکثر فکر میں رہتے، کم سخن تھے اور ہر خوشی میں اعتدال رکھتے تھے۔ آپ کی خوشی عبادت میں، آپ کا حزن امت کے درد میں تھا۔ یہی توازن انسان کامل کی علامت ہے۔ وہ مسکراتا ہے مگر غرور سے نہیں، روتا بھی ہے مگر یأس سے نہیں۔ یہاں تک علماء اور عرفاء کا تعلق ہے تو اہل معرفت کے نزدیک فرح و حزن دو دریاؤں کی طرح ہیں، ایک دریائے وصال، دوسرا دریائے فراق۔ فرح اس وقت بہتا ہے جب دل پر انوار قرب نازل ہوں، اور حزن اس وقت برستا ہے جب روح اپنے فاصلوں کو دیکھ کر سوزاں ہو۔ ابن عربی کا قول ہے الحزن باب المعرفہ والفرح باب الشکر، حزن معرفت کا دروازہ ہے اور فرح شکر کا راستہ ہے۔ اس لیے عارف کے لیے دونوں لازم ہیں، ایک اسے خاک میں جھکاتا ہے، دوسرا آسمان سے جوڑتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ ان صفات میں دو جہات پائی جاتی ہیں، تو جب عقل کا لشکر شمار کیا فرح کو تو وہ معرفت کی تجلی سے خوش ہونا، خدا کے قرب اور اس کی بندگی میں خوش ہونا مراد ہوگا، اور حزن سے مراد جب اس کو جہل و نادانی کے لشکروں میں سے قرار دیا تو یعنی انسان کا دنیاوی اور خواہشات نفسانی کے فوت ہونے پر غمگین ہونا مراد ہوگا۔ یہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی شرح اصول کافی میں نہایت جامعیت کے ساتھ
معنوی اور عرفانی مطالب بیان کیے ہیں۔ فرمایا الفرح معناہ السرور والنشاط والفرح ایضا بمعنى البطر وهو مذموم، یعنی فرح ایک دو پہلو حقیقت ہے، کبھی یہ سرور نشاط اور روحانی بشاشت کے معنی میں ہے، یہ تو قابل تعریف ہے، کبھی یہ بطر غرور تکبر کی خوشی ہے تو یہ مذموم ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، قصص 76، خدا متکبرانہ خوشی والے فرعون صفت لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ پس جنود عقل میں شامل فرح وہ نورانی خوشی ہے جو خدا اور اس کی معرفت سے پیدا ہو، اور جنود جہل میں شامل فرح وہ عارضی لذت ہے جو تکبر اور دنیا پرستی سے جنم لے۔ فرمایا المراد ہا ہنا الاول والحزن خلافہ، تو یہاں جنود عقل و جہل میں فرح کا پہلا معنی مراد ہے اور حزن اس کے مقابلے میں ہوگا۔ فرمایا الوجہ فی کون الفرح من صفات العقل لأنہ من لوازم ادراک المحبوب، نہایت عمیق انداز میں سمجھاتے ہیں کہ فرح کیوں عقل کی صفت ہے۔ فرح محبوب کے ادراک سے پیدا ہوتا ہے، اور محبوب جتنا بلند ہو اس کی معرفت اتنی ہی زیادہ لذت بخش ہوتی ہے، یعنی سچی خوشی معرفت سے نکلتی ہے، اور معرفت کا عروج ادراک حق ہے۔ پس جو شخص اپنے رب کی صفات، افعال اور آیات کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کی روح پر نور لذت اترتی ہے، اسی بنا پر عارف افرح خلق اللہ ہوتا ہے۔ فالعارف افرح خلق اللہ واحشهم وهو فرحان بالحق وبكل شيء لأنه يرى كل شيء من الحق راجعا الیہ، خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ خوش، مطمئن اور مسرور انسان معرفت الہی رکھنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز کو خدا کی طرف سے آتا اور خدا کی طرف پلٹتا ہوا دیکھتا ہے، اسے کائنات میں کچھ بھی اپنے رب سے جدا نظر نہیں آتا، اور وہ حقیقی معرفت انا للہ و انا الیہ راجعون کی رکھتا ہوتا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی جب اپنی بات کو بیان کرتے ہیں کہ العارف افرح خلق اللہ و احشهم، عارف کی خوشی دنیاوی اسباب سے پیدا نہیں ہوتی، شہوت سے نہیں، مال سے نہیں، شہرت سے نہیں، کامیابی کے نشے سے نہیں، حق کے مشاہدے سے، حق کی معرفت سے، اور ہر شے میں حق کے جلوے سے، اس لیے وہ ہر چیز میں مسرور ہے، پھول میں بھی، درد میں بھی، آزمائش میں بھی، عطا میں بھی۔ یہ عرفانی مقام ہے جہاں فرح عبادت اور حزن قرب بن جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا اما الجاہل الذی لم یدرک الاشیاء الا من طرق الحواس ولم یطلبها الا بطریق الشہوۃ والغضب فهو بمعزل عن الفرح والسرور لان هذه كلها آفات وامراض، جبکہ جاہل کی خوشی نفس کا دھوکہ ہے، اس کے مقابل جاہل کی دنیاوی خوشی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ جاہل حقیقی خوشی سے دور ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی حواس، شہوت، غضب، خواہشات، لذتوں کے گرد گھومتی ہے۔ وہ کھانے پینے، جاہ و منصب، جنسی لذت وغیرہ میں جو سرور محسوس کرتا ہے اسے غلط فہمی قرار دیتے ہیں۔ زعم الجاہل ان هذه لذات حقیقیہ، وہ انہیں حقیقی لذات شمار کر بیٹھتا ہے، حالانکہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم تکاثر فی الاموال والأولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یعنی یہ دنیاوی زندگی فنا پذیر ہے، یہ عارضی ہے، زوال پذیر ہے، لہو و لعب ہے، زینت کا سبب ہے، تفاخر کا سبب ہے، تکاثر کا سبب ہے، یہ کبھی سبزہ ہے، کبھی زردی ہے، کبھی بالکل گل سڑ جاتی ہے، تو یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں ومنشأ هذا الغلط وهذه التسمية عدم وجدان ما هو اللذة والسرور بالحقيقة وعدم الاطلاع على أن اللذات الدنيوية كلها من أكل الطيب وشرب العذب ولبس اللين وركوب الحملج وقهر العدو والتمتع بالحسنات في الحقيقة حاجات مطبعة وضرورات مزعجة خصوصا عند العقلاء والمتيقظين من العلماء، دنیاوی لذتیں دراصل دافع علم ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں ملا صدرہ کی تحلیل نہایت فلسفیانہ ہے۔ دنیاوی لذتیں حقیقت میں لذت نہیں بلکہ
بیماریاں، مجبوریاں اور اضطراری حاجات ہیں۔ کھانا لذت نہیں بلکہ بھوک کی اذیت کو دور کرنے کا عمل ہے۔ پانی پینا لذت نہیں بلکہ پیاس کا علاج ہے۔ لباس لذت نہیں بلکہ گرمی و سردی سے بچاؤ ہے۔ دشمن کو شکست دینا لذت نہیں بلکہ غیظ کے درد کا انتقام ہے۔ نکاح لذت نہیں بلکہ جنسی حرارت کو اتارنے کے لیے مرہم کی مانند ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ سب لذتیں دراصل آلام اور دکھ درد کے علاج ہیں، نہ کہ حقیقی مسرت ہیں۔ اس لیے فرمایا ملائکہ ان چیزوں سے پاک ہیں کیونکہ یہ انسانی جسم کے نقائص سے پیدا ہوتی ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی جب تفصیل کے ساتھ سابقہ بیان پیش کرتے ہیں تو جنسی لذت کی ماہیت پر بھی تجزیہ فرماتے ہیں، انتہائی دقیق اور عرفانی مطلب ہے۔ فرمایا ثم مع ذلك انما تحصل هذه المسمات باللذة بمباشرة عضو من حقه ان يستر ويستحيا من كشفه، وخصوصا من الرجال العقلاء الذين يكرهون ان يكشفوا عن سواعدهم، ففي تلك الحال يحتاج الفاعل الى كشف عضوه المستور ويضطر الى كشف مثله من المفعول، فما اخص هذه اللذة عند العاقل المتيقظ وما اوهنها عليه وما اقبحها وافضحها لديه، یہ سرے سے لذت نہیں بلکہ دافع اذیت ہے۔ پھر وہ نہایت لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں یہ عضو ایسا ہے کہ عقلاء اس کا کھلنا اور ظاہر ہونا پسند نہیں کرتے، مگر اسی عضو کے کشف پر لذت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ اسے عقلاء کے نزدیک نہایت پست، کمزور اور فضاحت امیز قرار دیتے ہیں۔ فرمایا هذه الاحوال كلها حاجات منشأها نقائص وآفات، والحاجات والآفات كلها آلام ومحن، لو كانت فيها فضيلة لما تنزهت عنها الملائكة المكرمون المقربون۔ في أدعية بعض الصالحين من العلماء اللهم إني أسألك غير محكم أن تكفيني مؤونة هذا الجسد الذي هو سبب كل مذلة وأصل كل حاجة والجاذب إلى كل بلية والطالب كل خطية، أن تيسر الخلاص منه على أسهل وجه وأفضل حال إلى خير معاد وأحسن معال بمنك وفضلك يا ذا المن والإفضال۔ فرمایا عقلی فرح حق کی معرفت سے پیدا ہونے والی روحانی بشاشت ہے، محبوب حقیقی کے ادراک کی لذت ہے، ہر شے کو خدا کی طرف نسبت دینے سے حاصل ہونے والا سکون ہے، عرفان و معرفت کا سرور ہے، جبکہ جاہلانہ فرح خواہشات کی تکمیل، شہوت، غضب اور دنیاوی اسباب، حواس کے دھوکے، اذیتوں کی موقتی علاج، غرور و بطر کی کیفیت ہے، اور حزن اس حقیقت کی ضد ہے۔ اگر توبہ فکر آخرت اور معرفت سے ہو تو عقلی اور نورانی ہے، اگر دنیا کی محرومی سے ہو تو جہلی اور ظلمانی ہے۔ اور آخر میں بعض علماء صالحین کی جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی اپنی شرح اصول کافی میں نہایت عمیق اور جامع مطالب بیان کیے، نہایت ادبی اور شیرین عبارتیں پیش کی ہیں۔ فرمایا الفرح السرور، اور اس کی ادبی شرح بیان کی۔ فرح اصل میں اس سرور، خوشی اور باطنی انشراح کو کہتے ہیں جس سے دل کے بند کھل جائیں، انسان پر مسرت کے آثار ظاہر ہوں۔ عرب کہتے ہیں فرح بالشیء، یعنی اس چیز سے خوش ہوا، اس میں فرحت پائی۔ لیکن فرح کا ایک دوسرا استعمال بھی ہے تکبر، بے اعتدالی اور غرور میں ڈوب جانا۔ قرآن نے اسی دوسرے مفہوم کو سخت ناپسند فرمایا۔ الفرح ایضا البطر والاثر وهذا ليس بمراد هنا لانه من صفات الجاهل لقوله تعالى ان الله لا يحب الفرحين۔ اللہ ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو سرمستی اور غرور میں پھولے نہ سماتے ہوں۔ فرمایا جنود عقل کی بحث میں یہ دوسرا مفہوم مراد نہیں بلکہ وہ حقیقی اور مومنانہ مسرت مراد ہے جو نور معرفت سے جنم لیتی ہے۔ پھر حزن کے معنی کو بیان کیا۔ الحزن خلاف السرور، جس کا معنی دل کا ٹوٹنا، غمگینی اور انقباض ہے۔ یقال حزن الرجل بالکسر فہو حزن وحزین، وہ غمگین ہوا۔ جناب ملا صالح نے دو ممکنہ تفسیریں بیان کی ہیں۔ فرمایا هذه الفقرة تحمل معنیین، الاول ان يكون الفرح کنایة عن البشاشة وطلاقة الوجه للإخوان، والحزن
کنایا عن القلوح والعبوس۔ پہلی تفسیر فرح یعنی خوش روئی، بشاشت، مومنانہ تبسم۔ مومن اپنے بھائیوں سے ملے تو چہرے پر مسکراہٹ لائے، دل کھلا ہو، زبان شیرین ہو، رویہ نرم ہو۔ اس طرح حزن کا مطلب چہرے کا تنگ ہونا، عبوسیت اور بے رخی ہے۔ والثانی وهو الاظہر ان العاقل لکونہ عارفا بالمعارف الالہیہ عالما بالحکم الربانیہ مستشرکا لانوار الحق تابعا لہداہ مقبلا علی عبادت ربہ معرضا اما سواہ مسرور مبتہج فرح ابدا فی الدنیا والآخرہ بما آتاہ اللہ من الفضیلتین العلمیہ والعملیہ۔ دوسری تفسیر اور فرمایا ظاہر یہی ہے کہ فرح وہ باطنی انشراح ہے جو معرفت حق، بندگی، اطاعت اور نور عقل سے جنم لیتا ہے، اور حزن وہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ، اضطراب، بے چینی اور اداسی ہے جو جہالت و نادانی، شہوت و لذت، گناہوں اور شیطانی اسیری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ معنی ہے جو جنود عقل و جہل کے مقام پر مقصود ہے۔ فرمایا عاقل کی خوشی دل میں دائمی مسرت کے کئی اسباب ہیں۔ اول معرفت الہی کا نور۔ عارف جب حقیقت توحید کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، اسرار ربانی سے آشنا ہو جاتا ہے تو وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ یہ خوشی نہ دنیا سے وابستہ ہے نہ حالات سے، بلکہ سراسر باطن کا نور ہے۔ دوم، دو فضیلتوں کی برکت۔ عاقل کے پاس دو عظیم نعمتیں ہیں، علمی فضیلت، حقائق کی پہچان و ادراک، عملی فضیلت، اطاعت و تقوی اور عبادت۔ ملا فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی لذت یہی دو فضیلتیں ہیں، اس لیے اہل معرفت پر غم کا غلبہ نہیں ہوتا، خواہ ظاہری طور پر مشکلات ہی کیوں نہ ہوں۔ سوم، شیطان پر روحانی غلبہ۔ عاقل جب شیطانی وساوس کو پہچان لیتا ہے تو نور عقل اسے بیدار کرتا ہے، اسے غفلت کی نیند سے جگا دیتا ہے، ہلاکت کے گڑھوں سے اوپر کھینچ لیتا ہے، دل کو تقویت دیتا ہے۔ اسی غلبہ روحانی کی مسرت، مجاہدہ نفس کی کامیابی کی فرحت، یہ ایسی لذت ہے جو دنیا کی ہر خوشی پر بھاری ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جاہل کے بارے میں فرمایا کہ اس کا حزن دو فضیلتوں سے محروم ہونے کی وجہ سے ہے۔ اما الجاہل الفاقد لہاتین الفضیلتین والمقہور فی عصر ذلک العدو فہو حزین فی الدارین۔ نہ علم کا نور ہے نہ اعمال کا تقوی، نیز شیطان کا اسیر بھی ہے، وہ اپنی خواہشات اور شیطانی دھوکے میں گرفتار رہتا ہے۔ یہ اسارت بذات خود ایک دائمی غم ہے اگرچہ وہ خود اسے نہ سمجھے۔ دنیا میں بھی غم، غفلت کی زندگی دکھنے میں خوش نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ روحانی درد میں مبتلا ہوتی ہے۔ گناہوں کا زہر اسے مارتا رہتا ہے مگر اسے لگتا ہے یہ لذت ہے۔ ملا نے اس کی ایک لطیف مثال دی، جیسے زہر پینے والا اسے غذا سمجھ لے مگر حقیقت میں وہ ہلاکت ہے۔ فرمایا اما فی الآخرہ فظاہر لأن الآلام الاخرویہ التي توجب الہم والغم والحزن عند مشاہدۃ السلاسل والاغلال ومعاینۃ الشدائد والاحوال ظاہرہ غیر محتاجہ الی البیان، کہ آخرت کے عذاب اور اس کی مشکلات صرف تصور بھی بندہ کر لے تو ان کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ اما فی الدنیا فلأن الاعراض عنہ سبحانہ والاشتغال بما سواہ کما هو وصف الجاہل علم نفسانی و مرض روحانی یوجب ہما و غما و حزنا فی نفس الامر، یعنی جاہل ظاہری طور پر خوش نظر آتا ہے لیکن اپنے خالق و مالک سے روگردانی اور مادی چیزوں میں مشغول ہونے کا غم اسے اندر سے مار دیتا ہے۔ فرمایا اس کو غفلت سے بھلایا نہیں جا سکتا، اس کے نقصان سے بچا نہیں جا سکتا۔ کیسے؟ کما ان السم علم مہلک وان توہم شاربہ انہ انفع لہ، جیسے کوئی زہر پیتا ہے اگر اس کو بہتر سمجھ لے تو اس کی ہلاکت سے بچ نہیں سکتا۔ مرگ کے لمحے میں کر موت کے قریب جب حقیقت پردہ ہٹاتی ہے تو اس کی فطرت چیخ کر کہتی ہے کہ آخرت ہی منفعت تھی، مگر اب اس احساس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخرت میں بھی حزن، جہنم کے عذاب، زنجیریں، سلاسل، دہکتے ہوئے ہولناک مناظر، یہ سب دائمی حزن کا مکمل ظہور ہیں۔ عرفاء اور حکماء کی تائید۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان سرور القلب فی لقاء الحبیب، دل کی اصل خوشی محبوب حقیقی سے واصل میں ہے۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا المؤمن بشاش متبسم، مومن بشاش اور خوش رو ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا من فقد العقل لم یزدد من الدنیا الا حزنا، جس نے عقل کھو دی اسے دنیا میں سوائے غم کے کچھ نہ ملا۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عقل و جہل کے لشکروں میں سے فرح اور حزن کے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد بیان کیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی سعادت یہ ہے کہ بندہ خدا کی یاد میں خوش رہے اور اپنے نفس کی کوتاہی پر غمگین، یہی وہ مقام ہے جہاں فرح عبادت بن جاتی ہے اور حزن قربت۔ فرح اگر شکر سے جنم لے تو نور ہے، اور حزن اگر ندامت سے پھوٹے تو معرفت ہے۔ ایک دل کو وسعت دیتا ہے، دوسرا اسے گہرائی۔ یوں مومن کے باطن میں یہ دونوں مل کر ایک حسین توازن پیدا کرتے ہیں جو بندے کو غرور سے بچاتا اور یأس سے نکالتا۔ لیکن یہی فرح اگر تکبر کا سبب بنے یا حزن دنیا کی لذات سے محرومی پر ہو تو پھر یہ جہل کی نشانی بن جاتا ہے۔ اس سبق کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔